دوستو آج جو میں بک پڑھ رہا ہوں اس بک کا ٹائٹل ہے دیسی لائف ان کینیڈا، جو لکھی ہے مرزا یاسین بیگ صاحب نے، اور یہ بک طنزیہ اور مزاحیہ اس میں کالمز ہیں، اور یہ 2008 میں اس کا فرسٹ ایڈیشن آیا تھا۔ آج جو چیپٹر پڑھ رہا ہوں اس کا ٹائٹل ہے پاسپورٹ مہنگا انسان سستے۔ ایک خبر کے مطابق بلیک مارکیٹ میں کینیڈین لینڈنگ پیپر $25,000 اور کینیڈین پاسپورٹ $50,000 میں فروخت ہو رہا ہے۔ خبر پڑھ کر فجے میاں کے منہ میں پانی آ گیا اور انہوں نے فوراً اپنے بچوں کی تعداد اور پاسپورٹ کی تعداد کو $50,000 سے ضرب دینا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس کام کے لیے انہیں کئی بار اپنے سر پر ضرب بھی لگانی پڑی، مگر وہ پیسے جوڑنے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ انہیں کیلکولیٹر کی خدمات بھی حاصل کرنا پڑی۔ بالآخر انہوں نے بتایا کہ 6 پاسپورٹ کے عوض وہ 1,20,00,000 پاکستانی روپیوں کے مالک بن سکتے ہیں، یعنی پاکستان میں ایک نئے کروڑ پتی کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس حساب کتاب میں جت گئے کہ 1 کروڑ پر انہیں منافع کتنا مل سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کے بعد وہ 2 لاکھ روپے ماہانہ بآسانی منافع کما سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خوشکن انکشاف تھا کہ انہوں نے فوراً پوچھنا شروع کر دیا کہ کون ان کے پاسپورٹ خرید سکتا ہے۔ ہم نے انہیں یاد دلایا کہ ابھی پاسپورٹ کے اصول میں 3.5 سال کا طویل عرصہ پہاڑ بن کر کھڑا ہے۔ اس دوران انہیں کینیڈا میں رہنا ہے، گھر چلانا ہے، نوکری کرنی ہے، بلکہ نوکری ڈھونڈنی ہے، ٹیکس دینا ہے، سردیاں برداشت کرنی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب سن کر وہ واپس حال میں آ گئے اور ان کا گلنار چہرہ ایک بار پھر مرجھا گیا۔ ہمیں یقین ہے کہ فجے میاں کی طرح اور بھی سینکڑوں پاکستانیوں نے اس کالم کو پڑھ کر جمع خرچ کیا ہوگا اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوں گے کہ 3 سال کی محنت و مشقت کے بعد ان کی نہ صحیح ان کے پاسپورٹ کی اتنی وقت ہوگی کہ ایک ہمارا پاسپورٹ ہے سبز ہلالی پاسپورٹ، جو کسی بھی ایجنٹ کو 500 روپے دینے پر بآسانی بن جاتا ہے۔ چاہے اس پاسپورٹ پر آپ اپنا نام بندر درج کروائیں، آپ کو کوئی دقت نہیں پیش آتی۔ اس پاسپورٹ کی قیمت یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ کے امیگریشن کاؤنٹر پر جب وہ پاسپورٹ پہنچتا ہے تو تیزی سے لگنے والے ٹھپے اچانک رک جاتے ہیں۔ پہلے کاؤنٹر پر ہی سوال جواب ہوتے ہیں، پاسپورٹ کو رگڑ کر چیک کیا جاتا ہے، پھر پاسپورٹ ہولڈر سمیت ایک امیگریشن آفیسر کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ پھر 2-3 گھنٹے کی چھان بین کے بعد یا تو آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، یا خوش قسمتی سے اگر سب کچھ اصلی ہے تو آپ ایئرپورٹ سے باہر آ جاتے ہیں۔ فجے میاں اسی لیے پاکستان کو بڑی جیل کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک اس جیل کے قیدی کو رہائی دلانے میں مدد نہیں کرتا۔ پاکستانی انسانوں اور منشیات کی اسمگلنگ کے حوالے سے اس قدر بدنام ہیں کہ سبز پاسپورٹ دیکھتے ہی ہر امیگریشن کاؤنٹر پر سرخ بتی جل اٹھتی ہے۔ پچھلے ہی ہفتے سے اب کینیڈین لینڈنگ پیپر رکھنے والوں کو کینیڈا آنے کے لیے ایک نئی ہدایت کا سامنا ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ اگر آپ قومی ایئر لائن سے کینیڈا آ رہے ہیں تو امریکی ٹرانزٹ ویزا بھی لگوائیے، کیونکہ یہ پرواز نیو یارک سے ہوتے ہوئے کینیڈا آتی ہے۔ سنا ہے کہ متعدد پاکستانی کینیڈین لینڈنگ پیپر رکھنے کے باوجود نیو یارک میں سلپ ہو جاتے ہیں۔ فجے میاں کا کہنا ہے کہ سلپ ہونا پاکستانیوں کی پرانی عادت ہے۔ لڑکی ہو یا کوئی امریکی، یورپی ایئرپورٹ پاکستانیوں کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہر پتھر کے نیچے ایک پاکستانی ضرور چھپا ملتا ہے۔ ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں کوئی پاکستانی چوری چھپے ابھی سے جنت میں بھی نہ پہنچ گیا ہو۔ فجے میاں کا کہنا ہے کہ اگر جنت میں ڈالروں میں نوکری ملتی تو ہر پاکستانی وہیں جانے کی تمنا رکھتا، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سبز پاسپورٹ پر جنت کا ویزا مل جاتا ہے۔ ادھر ہماری بیگم صاحبہ نے بھی کینیڈین پاسپورٹ اور لینڈنگ پیپرز کی خرید و فروخت کی خبر کو دلچسپی سے پڑھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کینیڈین پاسپورٹ کی اتنی قیمت ہے تو بیگمات کو چاہیے کہ وہ زیور کے بجائے پاسپورٹ جمع کریں۔ سونے کی بھی ابھی وہ ویلیو نہیں جو کینیڈین پاسپورٹ کی نظر آ رہی ہے۔ اس خبر کو پڑھتے ہی انہوں نے اپنے اہل خانہ کے لینڈنگ پیپرز کی بار بار نظر اتارنی شروع کر دی ہے۔ پاکستان سے جو بھی فون کال آ رہی ہے، بیگم صاحبہ سب کو یہ بتانا نہیں بھولتی کہ ان کے ہونے والے پاسپورٹ کی بلیک مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے۔ ویسے اس خبر سے پہلے ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ بلیک مارکیٹنگ صرف پاکستان میں ہوتی ہے، مگر مقامی انگریزی اخبار کے اس انکشاف نے ہمیں خواب خرگوش سے جگا دیا ہے۔
ہمیں حیرت ہے کہ جن پاکستانیوں کو کینیڈین جاب مارکیٹ میں صرف $8 فی گھنٹہ سے زیادہ کی نوکری نہیں ملتی، جن کے ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگریوں کو یہاں کوئی گھاس نہیں ڈالتا، انہی کے پاسپورٹ کی اتنی قیمت ہے۔ کاغذ کے چند ٹکڑے جو انسانوں کے مرہون منت ہیں، انہیں انسان پر اتنی سبقت حاصل ہو جائے گی، یہ تو ہم نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اب تک تو ہم نوٹوں کو سلام کرتے آئے تھے، لیکن کل سے کینیڈین پاسپورٹ کو بھی سلوٹ کیا کریں گے۔ فجے میاں کا حساب کتاب بھی ابھی درست محسوس ہو رہا ہے۔ تھکا دینے والے 3 سالوں کا صلہ اگر پاسپورٹ بیچ کر مل سکتا ہے تو یوں ہی صحیح، وگرنہ کینیڈین حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ امیگرینٹس کو کیا دے رہی ہے، ویلفیئر کی بھیک؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ عارضی مدت کی جاب کا انتظام کرے، جہاں ابتدائی دنوں کی زندگی گزارنے کے لیے ایک معقول وظیفہ بھی ہو اور جاب مارکیٹ کے لیے تیاری کا موقع بھی، ورنہ اعلیٰ تعلیم یافتہ امیگرینٹس بھی بلیک مارکیٹ میں کینیڈین پاسپورٹ بھیجنے پر مجبور ہو گئے تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف حکومت کینیڈا پر ہوگی۔ دوستو، یہ میں نے چیپٹر پڑھا ہے دیسی لائف ان کینیڈا، اور ونس اگین یہ مرزا یاسین بیگ صاحب نے 2008 میں لکھی تھی۔ آئی ہوپ آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ کالم کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔